बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी दरसगाह मुअल्लम के बगैर दरसगाह का तकद्दुस ऐसा ही है जैसा कि माँ के बगैर घर। उस्ताद की आज़मत और एहतराम का जिक्र कुरान मजीद में हुआ है। उस्ताद की आज़मत कुरान की रोशनी में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, आलम अल इंसान मालम यालम। अल्लाह ने इंसान को वो सिखाया जिससे वो वाकिफ ना था। इसमें कोई शक नहीं, खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअल्लिम थे। मुसलमान होने के नाते मुअल्लिम का एहतराम ज़रूरी है। कई बैरूनी ममालिक में तनख्वाह से हटकर बहुत सारी सहूलियात और प्रोटोकॉल मुअल्लिम को दिया जाता है। पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत बदकिस्मत सियासतदान हुक्मरान उस्ताज़ा पर लाठी चार्ज करने, आंसू गैस शेलिंग करने में अपना आसानी नहीं रखते। पाकिस्तान के चारों सूबों में उस्ताज़ा ने जबर और मुश्किलात का सामना किया है। सरकारी उस्ताज़ा की कम से कम तलीम MSc, MPhil, PhD है। उस्ताज़ा की तकरीबन 1,50,000 असामियाँ इस वक्त खाली हैं। इन पर भर्ती नहीं हो रही। तलीमी कारोबारी हजरात चाहते हैं कि मैट्रिक पास, FA पास योमिया उजरत पर उस्ताद रख दिए जाएं और तुलबा के मुस्तकबिल को तारीक और बर्बाद किया जाए। जो तुलबा में शऊर पैदा ना कर सके, फिर सियासतदान क्रेडिट लें कि हमने कौम को शऊर दिया है। पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी शहरी भारी टैक्स हुकूमत को अदा करता है, लेकिन टैक्स के बदले में हुकूमत सवाए तलीम के कोई और सहूलत अवाम को नहीं देती, जबकि टैक्स के बदले में सहूलियात देना हुकूमत का फर्ज है और अवाम का बुनियादी हक है। आम शहरी रोजगार पर हो या बेरोजगार हो, हुकूमत को कम से कम 10,000 रुपये मंथली टैक्स अदा करता है और हुकूमत टैक्स के बदले में सहूलियात फराहम करने की बजाय अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा करती है। हत्ता कि गली का गटर बंद हो जाए या गली की सफाई करवानी हो तो आम शहरी को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और इतनी सहूलत भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और जो सफाई का अमला है, जो सफाई करने वाला इदारा है, वो बदमाश है। वो आम शहरी की बात मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजम है, हमारी मर्जी है, हम काम करें या ना करें। और पाकिस्तान में फेडरल, सूबाई, जिली सतह पर बहुत सारे सरकारी इदारे मौजूद हैं जो अवाम पर बोझ है। अवाम के टैक्स से मंथली पेंशन और तनख्वाह उनको दी जाती है और इन अदारों की कारकर्दगी जीरो है। बदकिस्मती है कि तलीमी अदारा जिसमें गरीब शहरी के गरीब तलबा तलीम हासिल करते हैं, और वो भी हुकूमत इन पर आसान नहीं करती। अवाम उसको टैक्स देती है और टैक्स की मद में जो है ना, सिर्फ तलीम की एक सरकारी स्कूल की सहूलत अवाम को हासिल है। बाकी जो है ना, कोई अवाम को सहूलत हासिल नहीं है। बदकिस्मती से इस वक्त सरकारी तलीमी इदारों को प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजकारी किया जा रहा है, निजकारी की जा रही है। हुकूमत के इस अमल से गरीब तलबा व तलबात तलीम से महरूम हो जाएंगे और तलीम फरोख्त करने वालों की ना सिर्फ चांदी बल्कि गुरबा तलबा व तलबात के वालिदैन की दाढ़ी तलीमी सुदागरों के हाथ में पकड़ा दी जाएगी। हुकूमत ने तलीमी सुदागरों से मिलकर यह साजिश की है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए, उनकी निजकारी कर दी जाए, और प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके जो मलकान हैं उनकी चांदी हो जाए। वो अपनी जो है ना
من پسند فیسیں طلباء سے مانگیں گے، اور جو پہلی سرکاری اسکولوں میں تو وہ طلباء، وہ والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جو بیچارے پرائیویٹ اسکولوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب جب یہ سرکاری اسکول پرائیویٹ ہو جائیں گے تو پھر غریب والدین کی مجبوری بن جائے گی کہ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنی اولاد کو بھیجیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تعلیم کے لیے، اور بر وقت جب وہ فیسیں ادا نہیں کر سکیں گے تو پرنسپل ان بچوں کو کلاس میں کھڑا کر کے ذلیل کرے گا اور بچے کمتری کا شکار ہو جائیں گے. والدین کو بلائے گا، اپنے آپس میں ان کو ذلیل و خوار کرے گا. تو یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ صرف استاذہ کرام کی، جو سرکاری اسکول کے استاذہ کرام ہیں، ان کی پینشن اور تنخواہوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی، اگر عوام اس پہ خاموش ہے تو خاموش رہے، اور بچوں کو جب پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجیں گے اور مہینے جو ہے نا فیس ادا نہ کریں گے تو پھر جو تماشا لگے گا وہ سب کے ساتھ ہوگا. صرف میں پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صرف جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں صرف جو ہے نا سرکاری اسکولوں کی تعلیم میسر ہے. اگر جو ہے نا نجکاری کرنی ہے تو اور بہت سارے ادارے ہیں جو عوام پر بوجھ ہیں، جن کی کارکردگی زیرو ہے، تو اور رشوت خور ادارے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ختم کر دیں، ان کو نجکاری کر دیں. ان میں وابڈا ہے، سوئی نادرن گیس ہے، ریلوے ہے، پی آئی ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، واسا ہے، اور ضلعی سطح پر کئی ادارے بنے ہوئے ہیں جو فضول میں بنائے ہوئے ہیں. ان کی نجکاری کریں، ان کو پرائیویٹ کریں. لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ، پولیس والے تو بدنام ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے. سب سے زیادہ رشوت کھانے والا ادارہ جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، جو مزدوروں کا سودا کرتا ہے، مزدوروں کا خون لیبر ڈپارٹمنٹ چوستا ہے. تو اس طرح کے اداروں کی نجکاری کریں، بلکہ ان کو ختم ہی کر دیں، عوام سے ان کا بوجھ ہی ختم کریں، اور ان لوگوں کو کسی اور ادارے میں مرج بھی نہ کریں، کیونکہ یہ رشوت خور ہے، ان کے منہ کو رشوت لگی ہوئی ہے. ان کو گولڈن شیک اینڈ دے کے فارغ کریں نوکریوں سے. لیکن جس ادارے سے ایک غریب کا جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے، غریب کے بچے پڑھ رہے ہیں، غریب طلباء پڑھ رہے ہیں، اور تعلیم کے زیور سے جو ہے نا وہ سرشار ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس طرح کا ظلم ہرگز نہ کیا جائے کہ ان کو جو ہے نجکاری کی طرف لے کے جائیں. یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. اس طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے پہلی عوام خودکشیاں کر رہی ہے. اب حکومت جو ہے غریب طلباء کی آنکھوں میں سجے خوابوں کو بھی چھین لی ہے. وہ اگر چھین لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ ٹیچرز کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ طلباء اور والدین کا ہے. 20-25 ہزار جو ہے نا تنخواہ لینے والا بجلی اور گیس کے بل ادا کرے گا، مکان کا کرایہ دے گا، یا بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے گا؟ یہ جو ہے نا عام شہری کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، غریب طلباء کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. خدا رہا اس معاملے پر غور کیا جائے. استاذہ کی تنخواہوں اور پینشن کا ایشو بنا کر غریب طلباء سے قلم کتاب نہ چھینیں. یہ ظلم طلباء کے ساتھ نہ کریں. عوام ہوش کے ناخن لے، اپنے بچوں کو جہلیت کے دلدل میں نہ پھینکے. یہ معاملہ جو ہے، اگر یہ حکومت کے اوپر سرکاری اسکول بوجھ ہیں تو یہ بوجھ حکومت برداشت کرے. اس کے بدلے میں کوئی اور سرکاری ادارہ ہے، جس طرح لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، اور سوئی نادرن ہے، وابڈا ہے. وابڈا میں سب سے زیادہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا اتنے رشوت خور ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں، جن کے کرائے کے مکان ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر ہیں، ان سے رشوت لے کے غریب کے کھاتے میں جو ہے نا بجلی کی یونٹ ڈال دیتے ہیں، اور ان کو جناب رشوت دو، 4 اے سی چلاؤ، فریجیں چلاؤ، موٹریں چلاؤ، کوئی ٹینشن نہیں. اس طرح کے اداروں کا کچھ حال نکالیں بھائی. نگران وزیر اعظم ہمارے کاکڑ صاحب اس طرف توجہ دیں. غریبوں سے آپ خود ایک پسماندہ علاقے سے ہیں، اور آپ نے خود جو ہے نا تعلیم جس طرح حاصل کی ہے،
تو ہم غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کر لیں. آپ نے جس طرح تعلیم حاصل کی ہے، آپ جو ہے نا ٹاک شاک میں آ کے وہ آپ سارا کچھ بتایا ہے، تو بھائی جان ہمارے بچوں پہ بھی رحم کریں. ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں حضور، کرم کریں. یہ ظلم جو ہے نا ہمارے بچوں کے ساتھ نہ کریں، ان سے قلم کتاب نہ چھینیں. آپ نگران وزیر اعظم ہیں، آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، مینڈیٹ لے کر نہیں آئے. آپ کا جتنا ٹینور رہ گیا سر، ریکویسٹ ہے آپ وہ اپنا ٹینور پورا کریں. آپ مہربانی کریں، اس طرح کے معاملات نہ کریں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ جناب آپ جو ہے نا اس طرح کا ظلم نہ کریں، مہربانی کریں. آپ بے شک شہباز شریف صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ محسن نقوی صاحب کی سپیڈ مجھ سے زیادہ تیز ہے، تو مہربانی کریں آپ تھوڑی سی بریک لگائیں حضور. اتنا نہ کریں کہ غریبوں کو کچل کے رکھ دیں. سپیڈ بریکر پہ تھوڑا سا آسرا کر لیں. بہت بہت مہربانی. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.